بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا، مولا کریم ہمارے آج کے دن کو گزشتہ کل سے بہتر کر دینا، آمین۔ تو آج ہم کیلنڈر پر ایک ایسی تاریخ کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں جو آپ دیکھیں بظاہر عام سی لگتی ہے، مگر اپنے اندر تاریخ کے حیران کن موڑ سمیٹے ہوئے ہے۔ 9 نومبر۔ ہمارے پاس انگریزی اور اردو ویکیپیڈیا سمیت مختلف ذرائع سے معلومات ہیں۔ جی ہاں، اور یہ معلومات اس ایک دن کے کئی بالکل مختلف رنگ دکھاتی ہیں۔ بالکل، اور اس گفتگو کا مقصد صرف واقعات گنوانا نہیں ہے، بلکہ ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ کیسے ایک ہی تاریخ کہیں آزادی کی نوید بنتی ہے، کہیں تاریخ یادیں تازہ کرتی ہے، صحیح، اور کہیں علم و ادب اور سائنس کے نئے باب کھولتی ہے۔ جی، ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ دنیا بھر میں اور خاص طور پر برصغیر میں 9 نومبر کیوں اہم ہے۔ تو آئیے تاریخ کی ان پرتوں کو کھولتے ہیں۔ ضرور۔ آغاز ہی کرتے ہیں اس تاریخ کے شاید سب سے مشہور واقعے سے، جو بہت سے لوگوں کے ذہن میں فوراً آتا ہے، 1989 میں دیوار برلن کا گرنا۔ جی بالکل۔ کا گرنا نہیں تھا میرے خیال میں، یہ سرد جنگ کے خاتمے اور تقسیم شدہ دنیا کے دوبارہ جڑنے کی ایک بہت طاقتور علامت تھی۔ یقیناً مشرقی جرمنی کا اپنی سرحدیں مغربی برلن کے لیے کھول دینا وہ ایک ایسا لمحہ تھا جس نے واقعی دنیا کو بدل دیا۔ اور یہ واقعہ 9 نومبر کی آزادی اور امید سے جڑی شناخت کا حصہ ہے۔ لیکن یہاں دلچسپ تضاد یہ ہے کہ جرمن تاریخ میں یہی تاریخ آپ دیکھیں انتہائی تاریک واقعات سے بھی جڑی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ جیسے 1938 میں اسی دن کرسٹل ناخت ہوئی۔ کرسٹل ناخت یہودیوں کے خلاف منظم تشدد کا ایک بہت خوفناک واقعہ تھا۔ اس سے بھی پہلے 1918 میں اسی 9 نومبر کو جرمنی میں بادشاہت کا خاتمہ ہوا اور جمہوریہ کا اعلان کیا گیا۔ جی، وہ خود ایک بہت بڑی تبدیلی تھی۔ جی، اور پھر 1923 میں ہٹلر کی ناکام بیئر ہال پچ جسے کہتے ہیں وہ بھی 9 نومبر کو ہی ہوئی۔ تو جرمنی کے لیے یہ تاریخ بے وقت تباہی، تبدیلی اور آزادی سب کی یاد دلاتی ہے۔ یعنی یہ محض اتفاق نہیں، یہ محض اتفاق نہیں، یہ تاریخ کا ایک ایسا بھاری دن ہے جو جرمن قومی شعور پر گہرا اثر رکھتا ہے۔ یہ واقعی سوچنے والی بات ہے کہ ایک ہی تاریخ اتنے متضاد معنی کیسے رکھ سکتی ہے۔ اچھا، تو کیا یہ صرف جرمنی کے ساتھ ہی خاص ہے، یا تاریخ میں دوسری قوموں کے کیلنڈر پر بھی ایسے بھاری دن ملتے ہیں جہاں خوشی اور غم یوں ایک ساتھ جڑے ہوں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ اگرچہ 9 نومبر جرمنی کے لیے منفرد طور پر پیچیدہ ہے، لیکن ہاں، بہت سی قوموں کی تاریخ میں ایسی تاریخیں ملتی ہیں جو ملی جلی یادوں سے وابستہ ہوتی ہیں۔ مثلاً جنگوں کے خاتمے کے دن یا انقلابات کی تاریخیں، قومی سانحات کے دن اکثر ایسے ہی ہوتے ہیں۔ لیکن 9 نومبر کی خاص بات شاید اس پر رونما ہونے والے عالمی سطح کے واقعات کا تنوع ہے اور ان کا آپ کہہ لیں متضاد ہونا ہے۔ مثال کے طور پر جرمنی میں دیوار گرنے سے کئی دہائیاں پہلے 1867 میں اسی تاریخ کو جاپان میں ایک اور بڑی تبدیلی رونما ہوئی۔ ٹوکوگاوا شوگنیٹ نے اقتدار شہنشاہ کو واپس سونپ دیا، جس سے میجی بحالی کا آغاز ہوا، یعنی میجی ریسٹوریشن۔ ہاں، میجی بحالی، جس نے جاپان کو ایک بالکل الگ تھلگ جاگیردارانہ معاشرے سے ایک جدید صنعتی طاقت میں بدلنے کی بنیاد رکھی۔ یہ بھی تو ایک بہت بڑی تبدیلی تھی۔ یقیناً بہت بڑی تبدیلی۔ اس نے نہ صرف جاپان کی اندرونی ساخت بدلی بلکہ عالمی سطح پر طاقت کے توازن کو بھی متاثر کیا، اور یہ ایک پرامن اقتدار کی منتقلی تھی جو یورپ میں ہونے والے اکثر پرشدت انقلابات سے کافی مختلف تھی۔ صحیح۔ اگرچہ جیسے آپ دیکھیں 1799 میں فرانس میں نپولین کی 18 برومیئر کی بغاوت بھی 9 نومبر کے قریب ہی ہوئی تھی، کیلنڈر فرق کی وجہ سے، جس نے اقتدار پر قبضہ کیا تھا، مگر دونوں تبدیلیوں کی نوعیت اور نتائج بالکل مختلف تھے۔ اور اسی 9 نومبر کو ایک اور نظریاتی تبدیلی بھی نظر آتی ہے۔ 1921 میں اٹلی میں نیشنل فیشسٹ پارٹی کا باقاعدہ قیام، یہ بھی طاقت اور نظریے کی کشمکش کا ایک اہم واقعہ ہے۔ اور پھر نوآبادیاتی دور کے خاتمے کی کڑی بھی اسی تاریخ سے جڑتی نظر آتی ہے۔ 1953 میں کمبوڈیا نے فرانس سے مکمل آزادی حاصل کی، یہ بھی 9 نومبر کا ہی دن تھا۔ جی ہاں، بالکل۔ یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد چلنے والی ڈی کالونائزیشن کی جو لہر تھی، یہ اس کا حصہ تھا۔
تو آپ دیکھیں 9 نومبر صرف جرمنی تک محدود نہیں ہے، یہ عالمی سطح پر طاقت کی منتقلی، نظریاتی تبدیلیوں اور قومی آزادی کی جدوجہد سے بھی جڑا ہوا ہے۔ صحیح۔ اچھا، یورپ اور ایشیا میں ان بڑی سیاسی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ 9 نومبر برصغیر پاک و ہند میں ایک بالکل مختلف لیکن انتہائی اہم سنگ میل کی نشاندہی کرتا ہے۔ جی 1877 میں اسی دن سیالکوٹ میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی پیدائش ہوئی۔ وہ صرف ایک شاعر نہیں تھے بلکہ ایک مفکر، فلسفی اور سیاسی رہنما تھے، بالکل، جن کے خیالات نے 20ویں صدی میں جنوبی ایشیا کی تاریخ کا رخ موڑنے میں آپ کہہ سکتے ہیں اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان میں تو یہ دن یوم اقبال کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ جی، اور اگر ہم اسے بڑے تناظر سے جوڑیں تو اقبال کا کام جو ہے وہ محض ادبی نہیں تھا۔ ان کا فلسفہ خودی، ان کا خطبہ الہ آباد، ان کی شاعری، اس سب نے برصغیر کے مسلمانوں میں ایک نئی فکری بیداری پیدا کی اور پاکستان کے قیام کے لیے ایک طرح سے نظریاتی بنیاد فراہم کی۔ وہ مشرق اور مغرب دونوں کے فلسفے پر گہری نظر رکھتی تھیں، اور ان کا پیغام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھا بلکہ یوں سمجھے پوری انسانیت کے لیے تھا۔ تو اس تاریخ پر ایسی شخصیت کی پیدائش بذات خود ایک بہت اہم واقعہ ہے۔ اچھا، اور اردو ذرائع سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ 9 نومبر اردو ادب اور ثقافت کے حوالے سے بھی اہم ہے۔ جی، مثال کے طور پر اسی دن 1876 میں کلاسیکی روایت کے شاعر احسن ماروی اور 1920 میں مزاح نگار شفیق الرحمان پیدا ہوئے۔ اچھا، دوسری طرف 1994 میں شاعر میشر بدایونی اور 2017 میں دانشور محمد ابراہیم جویو کا انتقال بھی اسی تاریخ کو ہوا۔ البتہ اسی تاریخ کے ساتھ افسوسناک طور پر 2009 میں پشاور میں ہونے والے بم دھماکے جیسے المناک واقعات کی یادیں بھی وابستہ ہیں۔ جی ہاں، یہ تفصیلات 9 نومبر کی کہانی میں ایک اور پرت کا اضافہ کرتی ہیں۔ یہ ظاہر کرتی ہیں کہ برصغیر کے لیے یہ دن صرف اقبال کی وجہ سے ہی نہیں بلکہ دیگر ادبی اور ثقافتی شخصیات اور افسوسناک واقعات کے حوالے سے بھی یادگار ہے۔ یہ تاریخ کی کیا کہتے ہیں خوبی ہے کہ وہ ایک ہی دن میں تخلیق، فکر اور المیہ سب کو سمول لیتی ہے۔ بالکل۔ اچھا، اب ذرا رخ کرتے ہیں سائنس، ٹیکنالوجی اور ثقافت کی دنیا کی طرف، جہاں 9 نومبر نے کچھ دلچسپ نشان چھوڑے ہیں۔ 1934 میں اسی دن کارل سیگان پیدا ہوئے۔ او واہ! وہ ماہر فلکیات جنہوں نے کائنات کے اسرار کو کروڑوں لوگوں تک پہنچایا۔ ان کی کتابیں اور ٹی وی سیریز کاسموس نے سائنس کو مقبول بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ جی بالکل، کارل سیگن کی خوبی یہ تھی کہ وہ پیچیدہ سائنسی تصورات کو نہایت خوبصورتی اور ایک شاعرانہ انداز میں بیان کرتے تھے۔ انہوں نے ہمیں کائنات میں اپنے مقام پر غور کرنے کی دعوت دی۔ واقعی غیر معمولی شخصیت۔ اور یہ نام دیکھ کر تو میں بھی چونکا۔ 1914 میں اسی 9 نومبر کو ہیڈی لامار پیدا ہوئیں۔ ہیڈی لامار، لوگ انہیں ہالی ووڈ کی ایک گلیمرس اداکارہ کے طور پر جانتے ہیں، جی ہاں، لیکن کم لوگ جانتے ہیں کہ وہ ایک ذہین موجد بھی تھیں۔ جی ہاں، یہ واقعی حیران کن بات ہے۔ ہیڈی لامار نے دوسری جنگ عظیم کے دوران ایک ایسی ٹیکنالوجی مشترکہ طور پر ایجاد کی جسے فریکوینسی ہاپنگ اسپریڈ اسپیکٹرم کہا جاتا ہے۔ فریکوینسی ہاپنگ؟ وہ کیا چیز ہے؟ اصل میں یہ سگنل بھیجنے کا ایک ایسا ہوشیار طریقہ تھا جس سے دشمن کے لیے اسے جام کرنا یا پکڑنا بہت مشکل ہو جاتا۔ اور آج یہی ٹیکنالوجی وائی فائی، بلوٹوتھ اور جی پی ایس جیسی جدید کمیونیکیشن سسٹمز کی بنیاد ہے۔ کیا بات ہے! مطلب ایک اداکارہ اور ایک موجد کا یہ امتزاج؟ جی واقعی غیر معمولی ہے۔ صلاحیتوں کا ایسا امتزاج کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ ٹیکنالوجی کی بات چل رہی ہے تو 2004 میں اسی دن موزیلا نے اپنے مشہور ویب براؤزر فائر فاکس کا پہلا ورژن جاری کیا، فائر فاکس 1.0۔ ہاں، جس نے انٹرنیٹ ایکسپلورر کو ٹکر دی۔ بالکل۔ اور خلائی تحقیق میں 1967 میں ناسا نے اپولو 4 مشن لانچ کیا۔ یہ طاقتور سیٹن وی راکٹ کی پہلی کامیاب آزمائشی پرواز تھی۔ جی، یہ چاند پر انسان کو بھیجنے کی تیاری میں ایک بہت بڑا قدم تھا۔ یہ سب واقعات انسانی جستجو اور ترقی کی علامت ہیں۔ صحیح۔ فائر فاکس نے انٹرنیٹ کی دنیا میں مقابلے اور جدت کی فضا پیدا کی، جبکہ اپولو 4 نے انسان کے خلا میں سفر کی صلاحیت کو ثابت کیا۔ یہ سب 9 نومبر کو ہونے والی اہم پیش رفتیں ہیں۔ اچھا، کھیلوں کے میدان میں بھی 9 نومبر یادگار ہے۔
1985 में इसी दिन गैरी कैस्परोव सिर्फ 22 साल की उम्र में दुनिया के सबसे कम उम्र आलमी शतरंज चैंपियन बने। जी, अनातोली कार्पोव को हराकर एक तारीखी लम्हा था। और एक बिल्कुल मुख्तलिफ नौइयत का वाकया 1936 में पेश आया, जब रूथ हार्किनेस नामी एक खातून चीन से पहला जिंदा देव हैकल पांडा पकड़कर अमरीका लाईं। अच्छा? जी, जिसने मगरिब में पांडा के लिए दिलचस्पी की एक लहर पैदा की। बिल्कुल। कास्पारोव की जीत शतरंज में जहानत और हिकमत अमली की मेराज थी, जबकि पांडा का लाया जाना वो इंसानी मुहिम जोई और कुदरती दुनिया के साथ हमारे बदलते हुए ताल्लुक की एक झलक पेश करता है। ये वाकयात भी 9 नवंबर की तारीख के मुतनव्वर रंगों में इजाफा करते हैं। लेकिन 9 नवंबर सिर्फ कामयाबियों और दरियाफ्तों का दिन नहीं रहा। जैसा कि हमने जिक्र किया, इस तारीख को कुदरती आफात और इंसानी तकालीफ के वाकयात भी रहनुमा हुए। जी हाँ। मिसाल के तौर पर 1872 में बॉस्टन शहर में लगने वाली बड़ी आग, ग्रेट बॉस्टन फायर, जिसने शहर के बड़े हिस्से को तबाह कर दिया था। और 1913 में अमेरिका और कनाडा की अजीम झीलों ग्रेट लेक्स में आने वाले शदीद तूफान ने सैकड़ों जानें ली और कई जहाज डुबो दिए। जी, ये वाकयात हमें फितरत की ताकत और बाज़-औक़ात इंसानी कमज़ोरी की याद दिलाते हैं। लेकिन इन आफात के बाद जो तामीरों और बहाली की कोशिशें होती हैं, वो इंसानी लचक और अज़्म का भी सबूत है। और शायद इसी इंसानी अज़्म और ताउन की एक मिसाल 1943 में मिलती है। दूसरी जंग अजीम के दौरान 44 ममालिक ने अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी UNRA के क़याम के मुआहदे पर दस्तखत किए। बिल्कुल। ये जंग से मुतासरा इलाकों में इमदाद पहुंचाने के लिए एक अहम बैनुल-अक़वामी कोशिश थी। ये ज़ाहिर करता है कि शदीद मुश्किलात के वक्त में भी आलमी सतह पर ताउन मुमकिन है। UNRA बाद में आने वाले बहुत से बैनुल-अक़वामी इमदादी इदारों के लिए एक नमूना भी बना। सही। आखिर में 9 नवंबर कई बाअसर आलमी शख्सियात की वफ़ात का दिन भी है। जी। उनमें फ्रांस के मशहूर सदर और दूसरी जंग अजीम के हीरो चार्ल्स डे गाल 1970, सऊदी अरब के बानी शाह इब्न सऊद 1953 और नस्ल परस्ती के खिलाफ जद्दोजहद करने वाली जनूबी अफ्रीकी गुलकारा मरियम मकीबा 2008 शामिल हैं। जी हाँ। इन शख्सियात का ताल्लुक सियासत, क़ियादत और सक़ाफ़त से था। उनकी वफ़ात भी 9 नवंबर को एक ऐसी तारीख बनाती है जिस दिन दुनिया ने कुछ अहम रहनुमा और आवाज़ें खोईं। ये उस तारीख की एक और परत है, ज़िंदगी के आगाज़ की तारीख, जैसे इक़बाल, सागान, लामार, और साथ ही इख्तिताम की भी, जैसे डे गॉल, इब्न सऊद, मकीबा। तो इस सब का क्या मतलब है? आज की गुफ्तगू से ये बात तो वाज़ेह होती है कि 9 नवंबर कोई आम तारीख नहीं है। ये सियासी ज़ल्ज़लों, नज़रियाती तब्दीलियों, कौमी आज़ादियों का दिन है। अजीम मुफक्करीन की पैदाइश का दिन है। साइंसी इजादात, सकाफ़ती संगमील, कुदरती आफात, आलमी ताउन और बाअसर शख्सियात की वफ़ात का दिन भी। जी, दीवारे बर्लिन से लेकर यौम इक़बाल तक, हेडी लामार की जहानत से लेकर कार्ल सागान की कायनाती वसतों तक, ये तारीख तज़ादात और आप कह लें इत्तेफाकात से भरी पड़ी है। बिल्कुल। और यहाँ दिलचस्प बात यही है कि एक ही कैलेंडर का दिन मुख्तलिफ लोगों और कौमों के लिए कितने मुख्तलिफ मानी रखता है। जर्मनी के लिए ये उम्मीद और अलमिये की तारीख है। पाकिस्तान के लिए कौमी मुफक्किर की याद का दिन है। कंबोडिया के लिए यौम आज़ादी। जी, जापान के लिए जदीदियत की तरफ एक कदम। ये तारीख हमें याद दिलाती है कि वक्त का हर लम्हा अपने अंदर कितनी कहानियाँ और कितनी परतें समोए हुए हैं। आज़ादी, सानेहा, जिद्दत, यादगार, ये सब 9 नवंबर के कैनवस पर मौजूद हैं। जाते जाते सामीन के लिए एक नुक्ता छोड़ते हैं जिस पर वो खुद गौर कर सकते हैं। इन तमाम वाक़यात के मजमूए को देखते हुए बड़े इनकलाबात, अहम साइंसी दरियाफ्तें, बाअसर मुफक्करीन की पैदाइशें और वफ़ातें, क्या 9 नवंबर की तारीख पर वाक़यात का ये गैर मामूली इर्तिकाज़ आलमी सतह पर तब्दीली या मुंतकिली के अहम अदवार के बारे में कोई ख़ास इशारा देता है, या ये महज़ तारीख का एक दिलचस्प इत्तेफाक है?